وقار علماء کرام، سامعین حضرات، پردے سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، سماع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا احمد مختار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زنجیر ہیلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہیلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو بہانی کا گھر بولتا رہا۔ زنجیر ہیلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و شپا، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و شپا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ محترم حضرات، مولانا صاحب قبلہ نے بہت اچھی اچھی باتیں ابھی بتائی ہیں، ہمیں اس باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر ٹائم کا خیال کریں گے تو اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچیں گی، اگر آپ ٹائم کا خیال نہیں کریں گے تو جلدی دوڑا بھاگی میں کوئی بات نہیں بنا، یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ جنت کی آرزو میں، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، کہیں سبحان اللہ۔ اس حسین کا نام لے جس حسین کا نام آسمانوں میں لیا جاتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، سبحان اللہ۔ جنت کے آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کے آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے۔ دنیا و آخرت میں جو رہنا چاہتے ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو رہنا چاہتے ہو چین سے، جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ تو جو شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ جنگ احد میں بھی شہید ہوئے، جنگ بدر میں بھی شہید ہوئے، جنگ خندق میں بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہیں،
مگر کربلا میں جو امام علی مقام نے شہادت پیش کی ہے، امام حسین کو شہید نہیں شہید اعظم کہا جاتا ہے، شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو شہید اعظم زندہ ہے، تو ہم زندے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی امام حسین کے دیوانے ہیں، اور وہ دیوانے نہیں کہ جب محرم کی پہلی تاریخ ہو تو دیوانگی آ جائے اور اس کے بعد دیوانگی ختم ہو جائے۔ یہ رنگ ایسا چڑھا لو کہ پورے سال امام حسین کے رنگ میں رنگ جاؤ، پورے سال یہ رنگ اترنے نہ پائے، ایسے اپنی زندگی کو بناؤ۔ میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی محبت ایسی محبت ہے، امام حسین کی چاہت ایسی چاہت ہے کہ امام حسین کی محبت کو لے کر اگر آپ دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے تو شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی، شریعت کے مطابق آپ کی زندگی چلے گی۔ مگر آج ہم صرف دعوے کرتے ہیں، امام حسین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ وہ امام حسین جس امام حسین کا چرچا زمین پہ ہی نہیں، اس امام حسین کا چرچا آسمان پہ بھی کیا جاتا ہے، جنت میں بھی کیا جاتا ہے۔ وہ حسین کہ امام حسین کے لیے جبرائیل جنت سے کھلونے لے کر آ جایا کرتے ہیں۔ وہ حسین جب رونے لگے تو امام حسین کو چپ کرانے کے لیے جبرائیل آ رہے ہو۔ وہ حسین امام حسین کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو، امام حسین کی بلندی جاننا چاہتے ہو، امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کی فضیلت کتنی ہے، قسم خدا کی میں بتانے لگا ہوں، امام حسین کی فضیلت اتنی ہے کہ جب نبی کے کائنات احمد مختار ہمارے آپ کے ایک بازو میں امام حسین بیٹھے ہیں اور ایک بازو میں لخت جگر نور نظر عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی نبی کے لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں بیٹھے ہیں، نبی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، نبی دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے مقدس نبی، اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہو۔ تب نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل کون سا پیغام لے کر آئے ہو؟ اے جبرائیل بتاؤ تو کون سا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے سے بھی پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے لاڈلے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تب نبی فرماتے ہیں، ہاں میں اپنے نواسے سے بھی پیار کرتا ہوں اور میں اپنے لاڈلے سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تب جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جن سے پیار کرتے ہیں اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، مگر مرضی یہ ہے رب قدیر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر دو لوگ نہیں رہ سکتے، ایک مجھے عطا کر دو، ایک مجھے دے دو، تب میں تمہارے لاڈلے کو لے لو یا تمہارے نواسے کو لے لو، کیونکہ میں بھی پیار کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، جبرائیل امین جب یہ بات سناتے ہیں، احمد مختار ہمارے نبی سوچنے لگے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا دنیا سے جاتا ہے مجھے تکلیف ہوگی، جب میرا نواسا دنیا سے جائے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد حضرت علی مرتضیٰ کو بھی تکلیف ہوگی، تمام رشتہ داروں کو تکلیف پہنچے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، امام حسین کے اوپر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ امام حسین کی ذات ایسی ذات نہیں ہے، امام حسین کی ذات پہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نبی کے لاڈلے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ دن کے بعد جب ان کا وفات ہو جاتا، جب وہ دنیا سے چلے جاتے، نبی آخر الزماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، کیونکہ نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، نبی رونے لگتے ہیں۔ تب صحابہ کہتے، یا رسول اللہ آپ نے منع فرمایا ہے، آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے، آپ خود آنکھ میں آنسو لاتے ہیں۔ تب نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ میں اس قدر رونے سے منع کیا ہوں، جو بیان کر کے روتے ہیں اور جو اپنی چھاتی کو پیٹ کر روتے ہیں، ایسے کرنے کے لیے میں منع کیا ہوں، آنکھ سے آنسو نکالنے کے لیے منع نہیں کیا۔ اپنوں کا درد تو آ ہی جاتا ہے، جب اپنے دنیا چھوڑتے ہیں تب آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ یہاں تو احمد مختار کا بیٹا دنیا چھوڑ رہا ہے، نبیوں کے سردار کا بیٹا دنیا چھوڑ رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے بیٹے کے اوپر نواسے کو فدا کر رہے ہیں، نواسے کو قربان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، امام حسین کے اوپر، امام حسین اب زندگی گزار رہے ہیں، امام حسین اب پروان چڑھ رہے ہیں، امام حسین کا بچپنا گزر رہا ہے، کس کے سائے میں گزر رہا ہے؟ ہمارے نبی کے سائے میں گزر رہا ہے۔ امام حسین کو ایسا تیار کیا گیا تھا
ہے تو امام حسین کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے، امام حسین چھاتی پیٹ کر نہیں ہوتے بلکہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے تمام رشتہ دار کو قربان کر دیتے ہیں، صرف اور صرف نانا کے امت کو بچانے کے لیے وہ امام حسین کو تیار کیا گیا ہے۔ امام حسین پروار چل رہے ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو آواز لگایا، قربان جاؤ مسلمانوں، توجہ کرو امام حسین سے محبت کرتے ہو، امام حسین کو ہمارے نبی نے آواز لگایا ہے، امام حسین بچپنے کے عالم میں ہے، امام حسین کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی، امام حسین دوڑ کر نکل گئے، تب نبی فرماتے ہیں صحابہ جاؤ میرے نواسے کو بلا کر لے آؤ، میرے لاڈلے کو بلا کر لے آؤ، اس لیے کہ نبی کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اتنا کہنا تھا صحابہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میرے حسین کو بلا لاؤ، جب حسین آ جاتے ہیں، حسین آنے کے بعد اپنے نانا کے کلیجے سے لگ جاتے ہیں، نانا کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جب اپنے نانا سے لپٹ جاتے ہیں تب نانا کہتے ہیں اے میرے حسین، اے میرے بیٹے آج مجھے تکلیف ہوئی ہے، آج مجھے تکلیف ہوئی ہے، تب امام حسین کہتے اے میرے نانا بتائیں وہ تکلیف کیا ہوئی ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے، تب میرے نبی فرماتے ہیں اے حسین ابھی میں نے تجھے آواز لگایا تھا، تو میری آواز کو نہیں سنا، تو میری آواز کو سن کر میرے پاس نہیں آیا، تب امام حسین کہتے ہیں اے میرے نانا جان میں آپ پہ قربان، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی ہے، آپ کی آواز سنتا لبیک کہتے حاضر ہو جاتا، اے میرے نانا آج میں آپ کی آواز نہیں سنا اس لیے نہیں آ پایا، تب نبی فرماتے ہیں اے حسین آج میرے بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج میرا بیٹا عبداللہ ہوتا تو اپنے باپ کی آواز کو سن کر اپنے باپ کے پاس چلا آتا، آج میرے بیٹے کا یاد آ رہا ہے، تب امام حسین کہتے ہیں اے میرے نانا آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو حسین کے اوپر قربان کیا ہے اور وہ منظر آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ کربلا میں یہ آپ کا نواسا حسین ایک لاڈلا نہیں بلکہ تمام لاڈلوں کو قربان کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اے میرے نانا ایک بیٹا نہیں انیک بیٹوں کو حسین قربان کرے گا، اور دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ امام حسین علی اصغر کو بھی دے رہے ہیں، علی اکبر کو بھی دے رہے ہیں، قاسم کو بھی دے رہے ہیں، تمام اولادوں کو اسلام کی خاطر حسین نے قربان کر دیا ہے۔ میرے دوستو امام حسین ایسے پرورش پا رہے ہیں، امام حسین کو ایسے لاڈ سے پالا جا رہا ہے، امام حسین اتنے لاڈ اور دلار سے پالے جا رہے ہیں۔ امام حسین ایک مرتبہ اپنے بابا کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بابا کون؟ فاتح خیبر، بابا کون؟ داماد پیغمبر، بابا کون؟ جنہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا، اپنے بابا کے گود پر بیٹھے ہیں، اور علی حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد ابھی حضرت نے بتایا ہے ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کے گود سے حسین اٹھ کر جانے لگے تو حضرت علی فرماتے بیٹا بیٹھ جا، تو عمر کی نظر پڑی ہے، جب عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ حسین کھڑا ہو رہا ہے تب علی سے کہتے ہیں علی اسے اٹھنے دو، علی اسے آنے دو، اور حسین جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں چچا جان یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ ممبر میرے نانا کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق ممبر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حسین ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے عمر فاروق، اے میرے چچا بتا دیں یہ ممبر کس کا ہے؟ میرے نانا کا ہے کہ آپ کے نانا کا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا حسین ممبر تو تمہارے نانا کا ہے، ممبر تو تمہارے نانا کا ہے۔ جب اتنا سننا تھا امام حسین ممبر سے نیچے آ جاتے ہیں، اور نیچے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو ممبر پہ بیٹھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی عمر فاروق ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جلال میں آ کر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے صحابہ دیکھ لو، ایک وقت تھا کہ ابو بکر صدیق مجھے اس ممبر پہ بیٹھایا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی اٹھا دے، مگر آج حسین
اب کسی میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے اس ممبر سے اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے امام حسین. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے اس ممبر سے اٹھا دے. وہ ہے امام حسین. امام حسین کا مرتبہ سننا چاہتے ہو, امام حسین کی فضیلت جاننا چاہتے ہو, حضرت امام حسین ہے. امام حسین بچپنے کے عالم میں ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں, ہمارے بچے بھی کھیلتے, اس وقت کے دور کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے. حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ یعنی عمر بن عبداللہ بھی کھیل رہے تھے. یہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے جب انبن ہو جاتا ہے, کھیلتے کھیلتے جب جھگڑے ہونے لگتے ہیں, تب حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ تم میرا غلام ہو اور میرے نانا کے بھی غلام. کھیلتے کھیلتے حسین کیا کہتے کہ تم میرا غلام ہو, میرے نانا کے بھی غلام ہو. جب اتنا کہنا تھا, عمر فاروق کا بیٹا ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے, جن کے نیچے 22 لاکھ لوگ ہیں, جو بادشاہ ہے, اس کا بیٹا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ عمر بن عبداللہ جلال میں آ کر کہنے لگا کہ میں بھی غلام, میرا باپ بھی غلام. تو حسین کہتے ہاں تو بھی غلام ہے اور تیرا باپ بھی غلام ہے. اب جو ہے غصے سے پاگل ہو گیا. اب وہاں سے نکلا حضرت عمر فاروق کا بیٹا, اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں. جا کر بیٹا کہنے لگا بابا ابھی حسین نے ہمیں عجیب بات کہہ دی ہے, بابا مجھے برداشت نہیں ہو رہا, ایسے جملے کہہ رہے ہیں. تب عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا بتا تو حسین نے کیا کہا ہے, بتا تو حسین نے کیا کہا ہے. تب حضرت عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بابا حسین نے کہا ہے کہ تو بھی میرا غلام ہے, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے. جب اتنا سننا تھا عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے کیا حسین نے ایسی بات کہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہاں ہاں بابا حسین نے یہ بات کہی ہے. تو عمر فاروق کہتے میں نہیں مانتا کہ حسین نے یہ بات کہی ہے. تو عبداللہ کہتے نہیں حسین نے یہ بات کہی ہے. جب دونوں باپ بیٹے میں باتیں ہو رہی ہے تو عمر فاروق کہتے میں نہیں مانوں گا, اگر حسین نے یہ بات کہی ہے تو لے جا حسین سے لکھوا کر لے آ. کہے سبحان اللہ. اگر حسین نے یہ بات کہی ہے تو حسین سے لکھوا کر لے آ, اگر حسین لکھ دیتے ہیں تب میں مانوں گا کہ حسین نے یہ بات کہی ہے, ورنہ میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا. اب عبداللہ اٹھے ہیں, ایک تختی لے کر امام حسین کے قریب پہنچے ہیں, آقا حسین کے پاس پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے حسین کیا تم جو بات ابھی ہم سے کہے ہو یہ جملہ لکھ کر بھی دے سکتے ہو؟ تب حسین کہتے ہیں میں نبی کا نواسا ہوں, میں اس پیغمبر کا نواسا ہوں جس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, جس پیغمبر کا کلمہ تمام پیغمبر پڑھتے ہیں. میں جو بات کہتا ہوں زمین پہ وہی بات آسمان پہ بھی کرتا ہوں, وہی بات پوری دنیا میں کہتا ہوں, اور لکھنے کی بات ہے تو میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں. حسین اس کی تختی پہ لکھ دیتے ہیں کہ تو بھی میرا غلام ہے, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے. جب اتنا لکھنا تھا یہ کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر عمر بن عبداللہ لے کر اپنے باپ کے قریب پہنچے ہیں. جب عمر فاروق کے پاس یہ تختہ پہنچا جس پہ حسین لکھتے ہیں کہ تو بھی میرا غلام ہے, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے, جب اتنا لے کر یہ تختہ لے کر جب عبداللہ پہنچے ہیں تو قسم خدا کی قربان جاؤ عمر فاروق پہ, قربان جاؤ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, اور لگانے کے بعد پورے مکے میں اعلان کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو بلواتے ہیں, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں اب تک تو عمر فاروق دعوے کرتا تھا, آج عمر فاروق کے پاس پختہ ثبوت رکھا ہوا ہے, پختہ ثبوت ہے کہ میں نہیں, یہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں, اور قبر میں اور حشر میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لایا ہے تو میں حسین کا تختہ دکھاتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, بولے نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا کانفرنس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ. یہ ہے امام حسین. امام حسین پہ ناز کرو کہ امام حسین ہمیں ملے ہیں.
امام حسین کی محبت ہم کرتے ہیں، امام حسین سے عقیدت ہم رکھتے ہیں، اور امام حسین سے عقیدت رکھنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا، امام حسین سے جو عقیدت رکھتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، امام حسین سے اس قدر محبت کرو، اس قدر محبت کرو کہ اسلام بچا ہے تو امام حسین کی وجہ سے، امام حسین نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج وہ اسلام بوجھنے کو ہے، ہمارے بچے اس اسلام کو بجھانے کے چکر میں لگے ہیں۔ امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ میں آگے بڑھ کر ایک بات بتاتا ہوں، وہی امام حسین ہے، بچپنے کا دور ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پکچروں میں بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی سیریل میں بھی آیا کرتا تھا۔ وہ حاتم طائی کا بیٹا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا جب نکلا ہے، امام حسین بھی نکلے ہیں۔ امام حسین کے چہرے میں وہ نور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے ہمیں نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین جب گلیوں میں نکل رہے ہیں، امام حسین کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے کی نظر جب امام حسین کے چہرے پہ پڑی ہے تو حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے، اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ اے لوگوں جس کا چہرہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ تب لوگوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ حسین ابن علی ہے، فاطمہ کے لختے جگر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب اتنا سننا تھا، حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے بہت حسین و جمیل ہے، لگتا ہے کوئی بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی بڑے خاندان کا بیٹا آ رہا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا امام حسین کے قریب پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ حضرت علی کے بیٹے۔ حسین نے فرمایا ہاں میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے نانا محمد عربی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا، حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حسین کہتے میں کیا کروں گا تجھے پہچان کے، مجھے کیا پتا تم کون ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ حاتم طائی کا بیٹا کہتا کہ میرا باپ اتنا سخی ہے، میرا باپ اتنا سخی ہے کہ میرے گھر میں 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 7 دروازے ہیں، اور 7 دروازوں میں جب ایک بھکاری ایک دروازے پہ جاتا ہے اسے بھیک ملتی ہے، اور وہی بھکاری دوسرے دروازے پہ جاتا ہے تو بھی دیا جاتا ہے، وہی بھکاری تیسرے دروازے پہ جاتا ہے تو بھی دیا جاتا ہے، وہی بھکاری چوتھے دروازے پہ جاتا ہے تب بھی دیا جاتا ہے، وہی بھکاری 5ویں دروازے پہ جاتا ہے تب بھی دیا جاتا ہے، وہی بھکاری 6 دروازے پہ جاتا ہے تب بھی دیا جاتا ہے، وہی بھکاری 7ویں دروازے پہ جاتا ہے تب بھی دیا جاتا ہے۔ تب امام حسین کہتے ہیں تیرا باپ کیسا سخی ہے کہ ایک دروازے پہ جس کی جھولی نہ بھرے وہی دوسرے دروازہ جاتا ہے، دوسرے دروازے پہ بھی اس کی جھولی نہ بھری تب تو تیسری دروازے پہ گیا، اور تیسرے پہ بھی نہ بھرا تب چوتھے پہ گیا، چوتھے پہ نہ بھرا تو 5ویں پہ گیا۔ میرا دروازہ تو ایسا دروازہ ہے، میرے نانا کا چوکھٹ تو ایسا چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ پہ ایک آدمی جاتا ہے اس کی 7 پشتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نانا کا دروازہ ایک ہے، میرے نانا کا دروازہ ایک ہے، مگر جو وہاں جاتا ہے وہ صرف نہیں، اس کی 7 پشتیں آباد ہو جایا کرتی ہے۔ قسم خدا کی یہ ہے میرے امام حسین۔ امام حسین جب آگے بڑھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے، امام حسین سے کہا جا رہا ہے امام حسین کہاں جا رہے ہیں، امام حسین کدھر جا رہے ہیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں، امام حسین نے دین کی حفاظت کی ہے، امام حسین نے چل کر اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کو بچایا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ امام حسین کے زبان کو اپنے منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے، امام حسین کے زبان کو اپنے منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے، اور یہ جملے کہا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور امام حسین کو اپنے گود میں بیٹھا کر رب قدیر کی بارگاہ میں نبی فرماتے ہیں پروردگار
میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ کوئی اور جملہ نہیں کہتا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو امام حسین سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، امام حسین سے پیار کرنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی حفاظت کرنا، اگر ہے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، امام حسین کی محبت دل میں بیٹھا لو، سچی محبت بیٹھا لو، ایمان کی حفاظت ہوتی نظر آئے گی، ایمان بچتا ہوا نظر آئے گا۔ امام حسین پروان چڑھتے جا رہے ہیں، بچپنے کے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ نے سنا ہوگا، پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ امام حسین جب جوانی کے منزل پر پہنچے ہیں، امام حسین اور امام حسن ہیں، امام حسن اور امام حسین اس قدر لاڈ اور پیار سے پالے جاتے ہیں، اتنے پیار سے پالے جاتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ اتنے پیار سے پالے جاتے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین، عید کا وقت ہے، چاند دکھنے والا ہے، چاند نظر آنے والی ہے، مگر امام حسن امام حسین کا کپڑا نہیں بنا، اور فاطمہ کہتی بیٹا بن جائے گا، فاطمہ کہتی بیٹا بن جائے گا، چاند نظر آنے والی ہے، فاطمہ کہتی بن جائے گا۔ وہ فاطمہ چاند رات کو رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی پروردگار تو خوب جاننے والا ہے، سارے بچوں کے کپڑے بن گئے، میرے بچے کے نہیں بنے ہیں، میرے بچوں کے نہیں بنے، اللہ رب العزت اپنی فاطمہ کی دعا کیسے رد کر دے؟ فاطمہ کی دعا ایسے مقبول ہوتی ہے کہ جبرائیل جنت سے جوڑے لے کر حسین کے لیے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت سے جوڑے کسی اور کے لیے نہیں آئے، نواسے حسین کے لیے آئے، حسنین و کریمین کے لیے آئے، وہ ہے حسین، اور حسین کا نام جنت میں بھی لیا جاتا ہے، حسین کا نام حوران جنت بھی لیا کرتے ہیں، حسین کا نام لینا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ حسین دنیاوی نام نہیں ہے، یہ تو جنتی نام ہے۔ چلا تھا یزید حسین کے نام کو مٹانے، چلا تھا یزید حسین کے خاندان کو مٹانے، مگر خود تو مٹ گیا۔ امام حسین کی ذات آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ امام حسین جوانی کے منزل پر جب پہنچے تو امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور امام حسن امام حسین دونوں بھائیوں نے 25 بار حج کیے، 25 بار حج کیے، اور وہ بھی پیدل۔ مدینہ سے مکہ کی دوری کتنا ہے؟ آپ جو جاتے ہیں مکہ مدینہ عمرہ اور حج کے لیے ان سے پوچھیں، پیدل حج کیے، اور دونوں بھائی سامان کا انتظام کرتے مدینہ سے مکہ نکل جاتے حج کرنے کے لیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام حسن امام حسین نکلے حج کے لیے، راستے میں ایک شخص کی ایک بھکاری عورت سے ملاقات ہوا جو ضرورت مند تھا۔ اب نبی کے نواسے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اب ان کے سامنے کوئی دریافت کرے، ان کے سامنے کوئی مانگے، وہ علی کے بیٹے ہیں کہ علی کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اور علی سے کوئی کہہ دیا کہ علی میرے گھر میں 4 دن سے نہیں جلا، تو علی نے جو ساز و سامان لیے تھے وہ دے دیے، کہے میرے گھر میں تو 3 دن سے نہیں جلا، تمہارے گھر میں 4 دن سے نہیں جلا، تجھے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ حضرت علی، وہ حضرت علی کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں۔ یہ دونوں جب مکہ سے مدینہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد جب ان سے دریافت کیا گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو امام حسن امام حسین کے پاس جو بھی ساز و سامان تھے سارے سامان اٹھا کر اس ضرورت مند کو دے دیے۔ اب ان دونوں بھائیوں کے پاس کچھ نہیں بچا، امام حسن کے پاس بھی کچھ نہیں، امام حسین کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اب یہ چل رہے ہیں پیدل، پیاس لگی، جب بھوک لگی آگے بڑھے تو امام حسن کہتے ہیں، امام حسین چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کہتے ہیں بڑے بھیا بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی، کیونکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے دریافت کرتا ہے، بڑا بھائی باپ سمان ہوا کرتا ہے۔ تو امام حسین کہتے بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو امام حسن کہتے بھائی تھوڑا دیر آگے چلتے ہیں، کچھ راستہ مل جائے گا۔ آگے بڑھے
تو امام حسن کی نگاہ دوڑی. امام حسن دیکھتے کیا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے. اپنے چھوٹے بھائی حسین کو کہتے ہیں حسین ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے, چلو اس میں چلتے ہیں کچھ مل جائے. اب یہ دونوں بھائی اس جھوپڑی کے قریب گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اس میں ایک بوڑھیا ہے, ایک بوڑھی عورت ہے. سلام کرتے, سلام کرنے کے بعد امام حسن امام حسین فرماتے ہیں بوڑھی ماں مسافر ہوں, بھوک لگی ہے, اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے دو. مسافر ہوں, بھوک لگی ہے, کچھ ہے تو دے دو. بوڑھی ماں کہتی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, ہاں میرے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہے, اگر کہو تو میں اسے دے دوں, میں اسے لا دوں. امام حسین کہتے ہیں ماں وہی حاضر کر دے, وہی لا دے تاکہ اپنی بھوک کو مٹایا جائے, اپنی پیاس کو مٹا لیا جائے. حضرت امام حسن اور حسین اس بڑھیا کے دودھ کو پی لیتے ہیں اور پینے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے, حج کرتے, حج کے ارکان ادا کرتے اور ادا کرنے کے بعد مدینہ لوٹ آتے. جب مدینہ لوٹ آئے تو ایک دن نظر پڑی امام حسین کی کہ وہ بڑھیا مدینے کی سرزمین پہ ٹہل رہی ہے, وہ بڑھیا مدینے کی سرزمین پہ گھوم رہی ہے. تو اس زمانے میں جو نظر آتا تھا اسے اپنا مہمان بنا لیا جاتا تھا, اپنے گھر لے جا کر اسے خاطر کیا جاتا تھا, خاطر توجہ کیا جاتا تھا, اسے مہمان بنا لیا جاتا تھا. امام حسین کی جب نظر پڑی ہے کہ وہی بوڑھی عورت ہے جو ہمیں دودھ پلائی تھی, جو ہمیں پیالے میں لا کر دودھ عطا کی تھی. حضرت امام حسین گئے اور جانے کے بعد بوڑھی کو مہمان بنا لیتے ہیں, اپنے گھر لاتے ہیں, اچھے کھانے کھلاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد جب ایک دن, 2 دن, 3 دن گزر گئے, 3 دن اپنے گھر میں بیٹھا کر مہمان نوازی کرتے ہیں. اور مہمان نوازی کرنے کے بعد جب روانہ کرنے لگے تو امام حسین نے 10,000 درہم عطا کرتے ہیں, 10,000 درہم دیتے ہیں بوڑھی ماں, اس 10,000 درہم کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور 10 بکریاں جو ہے وہ امام حسین بوڑھی کو عطا کر دیتے ہیں کہ اسے آپ لے کر چلے جائیں. تو بوڑھی کہتی ہے بیٹا میں اسے کیسے لے کر جاؤں, محلے سے باہر تو نکال دو. اب امام حسین بکریوں کو لے کر محلے سے باہر چل رہے ہیں, مدینے سے باہر چل رہے ہیں. جیسے ہی مدینے سے باہر گئے بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا بتا دے تیرا نام کیا ہے, تو نے مجھے اتنا کھلایا, اتنا پلایا اور ہمیں جو ہے انعام سے بھی نوازا ہے, تیرا نام کیا ہے, تو کس کا بیٹا ہے. جب اتنا کہنا تھا تو امام حسین کہتے ہیں اے بوڑھی ماں مجھے حسین کہا جاتا ہے اور میرا باپ فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہے, میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اے بوڑھی ماں آپ کو یاد ہے جب میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مکے کو حج کے دوران تو آپ کے گھر آپ نے دودھ پلایا تھا, تو جب اتنا کہنا تھا تو بوڑھی کہتی ہے اے نوجوان کیا تجھے اس کا جو ہے انعام ہمیں دے رہے ہو یا ہمیں یہ احسان کر رہے ہو. جب اتنا کہنا تھا تب امام حسین تڑپ گئے اور کہنے لگے اے بوڑھی ماں اسے احسان مت سمجھنا, ابھی تو میں نے 10,000 درہم دیے ہیں, 10 بکریاں دی ہیں, مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن یہ فاتح خیبر کا بیٹا دنیا میں فاتح خیبر کے بیٹے کو یعنی حسین کو تو نے دودھ پلایا ہے, تو قیامت کے دن یہ نواسا یہ حسین وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن دودھ نہیں بلکہ تجھے آب کوثر پلائے گا, یہ وعدہ کرتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, امام حسین وعدہ کر رہے ہیں اے بوڑھی ماں دنیا میں ہمیں آپ نے دودھ کا پیالہ پلایا ہے, قیامت کے دن حسین وعدہ کرتا ہے کہ آپ ایک کوثر پلائے گا. خدا کے مسلمانوں وہ ہے امام حسین کی ذات. امام حسین کا بچپنا گزرا, امام حسین کی جوانی گزری, امام حسین کو سنوارا جا رہا ہے, امام حسین کو پالا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ کربلا کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کے پرچم کو بچانے کے لیے. امام حسین تیار ہو رہے ہیں اور وہ لمحہ ان قریب آ جاتے ہیں. وہ لمحہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ حضرت امام حسن, حضرت امیر معاویہ
یہ دونوں خلیفہ تھے، یہ دونوں کو خلافت حاصل تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، اور پہلے کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ باپ بادشاہ ہے، اس کے بعد بیٹا ہی بادشاہ ہوگا، اور امیر معاویہ نے دھوکہ دھڑی کیا۔ اور کیسے دھوکہ دھڑی امیر معاویہ نے نہیں کیا، امیر معاویہ کو لقبہ کی بیماری ہو گئی، اور لقبہ میں وہ جو ہے انتقال کر گئے۔ ان کا بیٹا جو یزید ہے وہ پلید نکلا، وہ جو ہے غدار نکلا، اور کیسا غدار نکلا کہ امام حسین کا خون کا پیاسا بن گیا، امام حسین کے لاڈلوں کا خون کا پیاسا بن گیا۔ یہ منظر آپ کل سماعت کریں گے کہ امام حسین مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، اور مکہ سے پھر کوفہ جاتے ہیں، کوفہ سے کربلا کیسے جاتے ہیں، یہ کل میں آپ کو بیان کروں گا کہ امیر معاویہ کا انتقال کیسے ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد یزید تخت پہ کیسے بیٹھ گیا، اور امام حسین کے اوپر کیسے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ امام حسین ابھی مدینہ میں موجود ہے، کل انشاءاللہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ امام حسین روانہ ہوں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو امام حسین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں اتحاد و محبت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو امام حسین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو۔